سید عاشق حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لیے لکھا ہے، کوئی بندہ آ گیا اور اس نے نہ دنیا کی مذمت میں گفتگو کرنی شروع کر دی. سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، یہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، یہی بندے سے قتل کرواتی ہے. یہ کافی دیر لگا رہا. تھوڑی دیر کے بعد نا حضرت رابعہ فرمانے لگی لگتا ہے تجھے دنیا سے واقعی محبت ہے. اس نے کہا سیدہ میں اتنی دیر سے دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پہ دنیا کی محبت کا الزام دھر دیا. آپ نے فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے دنیا سے. اس نے کہا سیدہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. اگر تجھے دنیا سے محبت نہ ہوتی تو بار بار اس کا نام نہ لیتا، اور چھوڑ نام لینا تو ان کا دے. لیکن جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہم پتر دنیا کے عاشق ہیں، اس لیے بہانہ بنا بنا کے پھر اسی کا نام لیتے ہیں. بہانہ بنا بنا کے پھر اسی. اگر ہمارے پاس میٹھا ہوتا تو پھر پتر جواب اگلے مصرے میں موجود ہے. جن کے پاس میٹھا ہوتا ہے پتر وہ آپ کی اور میری طرح 2 بار پڑھ کے تھک کوئی نہیں جاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. وہ تو پتر لاکھوں کروڑوں تک جاتے ہیں، وہ تو لاکھوں کروڑوں تک جاتے ہیں. ہم 2 بار پڑھ کے تھک گئے. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، فراغت 2008 کی ہے، لیکن حکم شیخ تھا، تعمیل کرنی پڑی ہے. 19 سال ہو گئے. مجھے حضرت نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی نے مجھے آ کے پوچھا ہو کہ مصباحی صاحب میں دونوں کا نام لینا تو منہ کیوں نہیں بیٹھا. کبھی کسی نے پوچھا ہو مصباحی صاحب میں ان کا نام لیتا ہوں تو سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے. حالانکہ یہ کہیں گے کہ ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن میں کہوں گا کوئی نہیں پڑتی. حضرت صاحب ٹھنڈ یہ دیکھنا گرمی ہے تو گرمی بھی اپنی نشانی بتا رہی ہے. گرمی اپنی نشانی، یہ گرمی اپنی نشانی کاٹن پہنی ہے، تو جب ٹھنڈ آئے گی تو وہ بھی اپنی نشانی بتائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر پنکھا بھی نہیں ہوگا، پھر ادھر کپڑے بھی موٹے ہوں گے، پھر اوپر یہ سویٹر ہوگا یا کوئی جیکٹ ہوگی یا اوپر چادر ہوگی. تو میں نے کہا بیٹا اگر تیرے بھی سینے میں ان کا نام لے کے ٹھنڈ پڑتی ہے تو پھر اس کی نشانی کدھر ہے؟ اگر ان کا نام مبارک لے کے تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے تو نشانی کدھر ہے؟ کیونکہ حضرت یہ نشانی نہیں ہے، اور یہ نشانی کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ ابھی ٹھنڈ کسی اور کے نام سے پڑتی ہے. اس لیے ہم نے چہرے اس طرح کے بنائے ہیں جس کے نام سے ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے، جس کے نام سے ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے. حضرت صاحب صرف یہ ہوتا ہے تھوڑی ویلوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تو بات سیدھی جب سچی ہو جاتی ہے. لیکن ویلہ سانو مروا چڑھتی ہے اور یہ ہاتھوں سے ویلے دے کے ہمیں خراب کرتے ہیں. صرف تھوڑی سی ویلوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، سچی بات نکل جاتی ہے. کیونکہ یہ نشانی بتا رہی ہے کہ ٹھنڈ ابھی ٹھنڈ کسی اور کے نام سے. کیونکہ پتر مجھے ملک پاکستان میں تو کچھ سمجھ نہیں آئی عورت کے علاوہ داڑھی نہ رکھنے کی. میں نے داڑھی والے جرنیل دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر دیکھے ہیں، کرنل دیکھے ہیں، میجر دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے ڈاکٹر دیکھے ہیں، داڑھی والے انجینئر دیکھے ہیں، میں نے داڑھی شریف والے وکیل دیکھے ہیں، میں نے داڑھی شریف والے ڈی پی او دیکھے ہیں، ڈی سی دیکھے ہیں، اے سی دیکھے ہیں، ایس ایچ او دیکھے ہیں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی اور وجہ داڑھی نہ رکھے. سمجھ ایک کی ہے بس ساڈا انہوں دل کرتا ہے کہ سونے سونے دے مڈے مڈے لگے، اس لیے ہم رکھتے، کیونکہ ٹھنڈ جو اس کے نام سے پڑتی ہے. جس دن پتر ٹھنڈ ہونا دے نام نہ پہن لگ پئی تو پتہ بھی نہیں لگنا کیڑے ویلے آ جانی. کیونکہ ابھی ٹھنڈ اللہ صاحب دیکھیں نا جن کو ٹھنڈ پڑتی تھی، تفسیر روح البیان ہے حضرت نے اصحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے کہ وہ 2 تھے کون. حضرت کہتے ہیں وہ کہیں سفر پہ تھے، راستے میں ندی آ گئی، پول چھول کشتی دوڑتی کوئی نہیں، بیچ میں سے گزر کے جانا تھا. ایک صحابی گزر گئے، دوسرے اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. وہ جو گزر گئے نا تو انہوں نے گزر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسی کنارے پہ کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے آواز دے کے کہا بھائی گھبرائیں نہ، آ جائیں، ندی گہری نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ ہے ندی گہری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی معیت میں اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس دن میرے محبوب نے پہلے دائیں قدم مبارک اندر رکھا تھا کہ بائیں رکھا تھا.
یہ ٹھنڈ والے تھے، وہ تو قدم بھی اس طرح رکھتے تھے جیسے محبوب پاک نے قدم رکھا تھا. یہ ابھی کیونکہ ٹھنڈ پڑ رہی، جن کو ٹھنڈ پڑتی تھی نا پتر، انہوں تو باتیں بڑی بڑی سونی. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں. ہم تو حضرت یہ نہیں نہ دے سکے ان کو کوئی. میری پتر حالات اس طرح کے ہیں، 6 کیمرے لگے ہوتے ہیں، خوف آتا ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ بچے ضد میں پڑ جاتے ہیں، نہیں حضرت تانوں نعت سنانی ہے. میں نے اس کو کہا یار مینوں سنانی ہے نا، بعد 2 گھنٹے سنا میں تیرے کو بیٹھ کے. وہ کہنا نہیں سنانی ہے تیری، ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا میں نے یار پھر کچھ معروف سا پڑھنا. اب اس نے سمجھا معروف شاعر کسی شاعر کا نام ہے، تو میں نے تو پتہ نہیں معروف شاعر کون ہے. اس نے حضرت اٹھ کے پھر وہی پتر. میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا قصور نا، یہ تو چلو میرا جہاز ہے نا، وہ مسجد میں پروگرام تھا اور ہم اوپر چھت پہ. ہر صاحب 6 نعت خانہ نے میری اتنے ہوں نعتاں پڑھیاں، 6 نے نعت کوئی نہیں پڑھی ہے. 6 نے دعوے کی تھے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ نعت تو نہیں ہے نا، یہ تو دعویٰ ہے. نعت تو نبی علیہ السلام کی تعریف ہے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے، آپ کی قد و قامت کا تذکرہ ہے، آپ کی مبارک زلفوں کا تذکرہ ہے، آپ کے مبارک پسینے کا تذکرہ ہے. یہ تو دعویٰ ہے جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے. اور آگے بھی ساری اسی طرح کی باتیں ہیں. داڑھی ہولی بھی کوئی نہیں ہے. اسی طرح کو 5-6 کلام تھے سارے. میں اوپر بیٹھ کے کہہ رہا تھا میں دیکھو یار ایک بندے نے نعت نہیں پڑھی ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ نعت ہے یار. سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ نعت ہے. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا، یہ نعت ہے. زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے، یہ نعت ہے یار. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا، یہ نعت ہے یار. ہر سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کنی لبا سر کھا کھا کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں اینڈ کریں، یہ نعت ہے یار. ان کی بات کرو، کیا اپنی بات کرتے ہو یار. ہر تم اپنی بات ہی کر رہے، ان کی بات کرتے کوئی نہیں ہے. نعت تو صرف ان کی بات ہے. وہ اس بچے نے بھی اسی طرح شروع کیا. وہ بھی کہتا ہے جی دل بھی تمہارا ہے جہاں بھی تمہاری ہے. میں بڑی گل ہے یار، سانوں ہی تک کہنے ڈر لگتا ہے ہمیں پھڑ نہ کرتی. وہ حضرت فضیل بن عیاض اپنے مرید کی تربیت فرما رہے تھے. فرمایا اگر کبھی تجھے کو پوچھے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، فرمایا چپ رہنا. اس نے کی شیخ کیوں؟ فرمایا اگر تو کہے گا نا کہ محبت نہیں تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کہے گا کہ محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے ہے. ادھر تو بھائی دعوے کرتے کسی کو ڈاری کوئی نہیں آتا. دعوے بھی چھوٹے چھوٹے نہیں، اتنے اتنے بڑے دعوے. میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا تو وہ ادھر سے نا ٹوپی سے تھوڑے تھوڑے بال باہر آ رہے تھے. ادھر مشین تھی ساری جو یہ بتا رہے تھے کہ باہر جاتے ٹوپی، جس نے سر پہ ٹوپی یا پگ رکھنی اس کو بالوں سے کیا لگے گا. وہ تو زلفے رکھے گا، اس کو کیا ضرورت سائڈوں میں مشینیں کرانے کی. اس نے کسی کو دکھانا ہے بنا کر، وہ بتا رہے تھے. تو دوسرا ادھر بھی بالکل تازہ تازہ پھری تھی حضرت صاحب. چلو یہ اس کی مہربانی تھی کہ پڑھ کے چلا نہیں گیا، بیٹھ گئے. میں نے بھی اس کی تربیت کی. میں بچیا تو کہہ رہے ہیں دل بھی تمہارا ہے جان بھی تمہاری ہے. تو اگوں فرما رہے ہیں دل بھی رہن دے جان بھی رہن دے، کم از کم پہلے منہ ہی سانوں دے چڑھ. منہ تیرے کو دیتا نہیں ماما گیا ہے تو گلنا سنتی نہیں. یہی ہوتا ہے حضرت صاحب. اور کیا ساری رات حضرت صاحب یہی نہیں چلتا، ساری رات یہی چلتا ہے حضرت. تو کیا چلتا ہے؟ اسی وجہ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں 77 سال ہو گئے ہمیں معافنے کرتے کرواتے، کوئی رزلٹ دکھاؤ مجھے، کیا رزلٹ ہے اس کا؟ پیچھے ہی گئے ہو یار. کیونکہ پتر ناتے بڑی کم ہے. آپ ساری رات آپ یہی کرتے ہو، دعوے کرتے ہو. دیکھیں نا حضرت 77 سال گزر گئے، ہم ابھی بھی اسٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے یہی کہہ رہے ہیں دل بے چین نو چین دی لوڑ. وہ 77 سال انہوں نے یہی سنانا جی. وہ اللہ دے بندے اسٹیجوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. اسٹیجوں کی ذمہ داری یہ تھی ان کو بتاتے پتر چین اللہ دے ذکر وچ ہے. 70 سال بعد یار تم ان کو یہی بتا رہے ہو دل بے چین نو چین دی لوڑ. یہ تیرا بھی اڈا بے چین کے اسٹیج تک ہی لینا ہے. چل اتر تلے کم کر کپڑے جا کے. صاحب کتنی دیر ہم نے ان بیچاروں کے ساتھ یہ کرنا ہے؟ میں سچ کہوں گا کیمرے لگے ہیں، جو کہنا کہہ لینا بعد میں. مجھے حضرت صاحب محفل ہوتی ہے نا، ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. یہ بھی لے کے جائے گا، کیمرے والا بھی لے کے جائے گا، اسٹیج والا بھی لے کے جائے گا، خوشبو والا بھی لے کے جائے گا، پنکھی والا بھی لے کے جائے گا، مصباحی صاحب بھی لے کے جائیں گے، نقیب بھی لے کے جائے گا. نہیں لے کے جائیں گے تو یہ بیچارے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے.
ठीक है, नहीं लेके जाएंगे तो ये कुछ भी बेचारे नहीं लेके जाएंगे। ये क्या देख के हम इनको भेजते हैं? यही हम इनको सुना सुना के भेज देते हैं, दिल ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਧੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। जिसको नीम और ऐन की जरूरत, उसका इधर क्या काम भैया? वो तो छोड़ गया सब कुछ हजरत, जिसको नीम और ऐन की लटक लग गई है। बस हजरत जी, कोई इसके चस्के ले रहा है, कोई इसके चस्के ले रहा है। वो भाई जिसे लिखा मैं उसको भी कुछ नहीं कह रहा, जिसने पढ़ा मैं उसको भी कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, लिखने वाले ने लिख दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ दिया, मेरा भी तो कोई काम है ना। पुत्र 77 साल हो गए इन बेचारों को, अभी भी हम यही बता रहे हैं, दिल बेचैन चैन दी ऐ नहीं दसते कि चैन है कि चैन अल्लाह के जिक्र में है, चैन 5 वक्त की नमाज में है, चैन तहज्जुद में है, चैन माँ बाप की खिदमत में है, चैन हलाल खाने में है, चैन हेरा फेरी ना करने में है। तो ये बताओ यार इन बेचारों को 70 साल बाद भी यही बता रहे, मैनू नींद ते आंदी। किदू तेनू नींद ते आंदी लोड़ है? कोई भी नहीं तेनू नींद ते आंदी लोड़। तेनू नींद ते आंदी लोड़ होंगी तो तू कभी हजरत नूं जाके पुछदा, हजरत नीम ऐन किवें लभणगे? तू कभी जाके हजरत साहब नूं पुछदा नीम ऐन किनूं लभणगे? तू पुत्र मेरा आतुल मनाजी खोल खोल के देखना था कि मीम ते ऐन किवें लभदे हैं, क्या मीम तो ऐन ऐसे मिलते हैं? चलो मैं आपको मीम और ऐन से मिलने का नुस्खा बता के जा रहा हूँ, अगर शौक है तो कर लेना, लेकिन है ही शौक कोई नहीं पुत्र। कोई जुबान के चस्के ले रहा है, कोई कानों के चस्के ले रहा है। ये क्या नाम है?